الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج 26 ذی الحجہ ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد 3 یا 4 دن کے بعد نیا سال اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ یکم محرم یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آدم علیہ السلام کی جب سے پیدائش ہوئی حرمت ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے معتمد ساتھیوں میں سے ایک اور وہ ہستی کہ جن کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے، حکمرانوں کا یہ خیال ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنے ملک میں کون سا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب ہوگا کہ ہم نظام عمر رائج کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن۔ میرے دوستو، دین کے موضوعات اگرچہ ان گنت ہیں، لیکن چند باتیں لوٹ پھیر کے ہوتی ہیں یہاں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان باتوں نے اگر دل میں جگہ کر لی تو پھر باقی باتیں، دین کا باقی حصہ سمجھنا آسان ہوگا۔ ان باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اے لوگو، یعنی ہم سے خطاب فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہم تک دین پہنچا ہے صحابہ اکرام کے ذریعے۔ کوئی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جاری فرمائی، اس بات کا سرا کسی نہ کسی صحابی سے ملے گا کہ جو آخر میں یہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحابہ اکرام سے محبت، اور یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنائے تھے، انہیں ایسا بنایا تھا، ان کے دل اتنے شفاف تھے کہ ایک صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ذرا سا ٹکرایا ہے تو وہ مفسر قرآن بن گئے عبداللہ ابن عباس، ایک قاری القرآن بن گئے۔ صحابہ کی بڑی جماعت حکمران بن گئی، مختلف جگہوں پہ عمال کا کردار انہوں نے ادا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جید صحابہ میں وہ صحابی ہیں، وہ مقام ہے ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ میرے دوستو، نبوت ایک ایسی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے جو کسی کی کوشش سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بناتے ہیں۔ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو نبی ہوتا ہے، یہ کسی ریاضت سے، کسی محنت سے نہیں بنتے۔
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس درجے میں ہوں گے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں محنت کرو گے کامیابی ہوگی۔ تو کسی بھی بڑے کاز کو چلانے کے لیے بہترین انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کاز کو آگے لے کے چلتا ہے۔ دین اسلام قیامت تک ایک مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شریعت دی گئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام پر آ کے ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ختم ہوئی کہ اب دوسرا ہمارا قانون چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی، یعقوب علیہ السلام تک، یعقوب علیہ السلام کو دی اسحاق، اسحاق علیہ السلام کو دی اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شریعت عطا فرمائی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اب قیامت تک اب کوئی دوسری نئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے، میں نے چند لفظ ادا کیا، آپ نے سن لیا، لیکن تنہائی میں کبھی سوچئے گا کہ کیا مذہب ہمیں ملا ہے، کیا دین ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دین سے محبت عطا فرمائے۔ ہم کسی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ کاش ہمیں بھی یہ ملتا، کاش ہم بھی فلاں جگہ کے شہری ہوتے، صرف یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ ملے نہ ملے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ دین اسلام اللہ نے ہمارے دل میں راسخ کیا ہوا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے، تمام دولتیں منقطع ہو جائیں گی لیکن یہ ایک نعمت ایسی ہے میرے دوستو، یہ ساتھ جائے گی اور لامتناہی وقت تک ساتھ جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کسی سے پوچھیں کون سا آپ کو نظام چاہیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے گئے۔ آپ جا رہے تھے اپنے گھر کا کچھ سامان بیچنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا گھر بھی چلانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ خلیفہ ہیں، آپ بیت المال سے اپنا وظیفہ جاری فرمائیں۔ وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ صحابہ کا علم وسیع تھا، یہ خیال ہو کہ 1400 سال کے بعد ایک ریاست وجود میں آئے گی جس کا نام پاکستان ہوگا، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پر جس کا وجود ہوگا، اس کے وزیر اعظم کی جتنی تنخواہ ہو۔ آپ جواب دل میں دیں کہ وہ صحابی رسول وہ یہ مانگتے کسی صدر جتنی ہو، کسی مجسٹریٹ جتنی ہو، چیف جسٹس جتنی ہو؟ نہیں، اتنا وظیفہ انہوں نے کہا کہ بس جس سے میرا گزر بسر ہو جائے۔ ہم کیوں کہتے ہیں ان جیسے ہوں؟ اس لیے کہ ان جیسے تو ہونا دور کی بات ہے، ان کے پاؤں کی گرد بھی کسی میں نظام حکومت میں نظر نہیں آتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے ہیں، پہرا رات کو جایا کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرا، بچہ رو رہا تھا۔ اللہ کرے یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں۔ بچہ رو رہا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے، آگے چلے گئے۔ واپس اسی راستے سے واپس ہونا تھا، گزرے، وہ بچہ پھر رو رہا تھا۔ پہلی دفعہ یہ سوچا کہ بچہ ہے رو رہا ہوگا کسی بات پہ، دوبارہ جب گزرے خاصی دیر کے بعد تو پھر خیال آیا کہ کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ لیکن چلے گئے، آگے جا کے رک گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، واپس آئے اس راستے پہ، پھر بچہ اسی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ بچے کا عام رونا نہیں ہے، یہ کوئی بات ہے جو رو رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس بچے کا باپ نکلا، کہا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ماں دودھ چھڑا رہی ہے، دودھ نہیں دے رہی۔ کہ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہ 10 ماہ۔ دودھ کیوں چھڑا رہی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ خلیفہ نے یہ کہا ہے، خلیفہ کا قانون ہے کہ بچہ جب کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو اس کا وظیفہ اس وقت جاری فرماؤ، اس سے پہلے چونکہ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم اس کو تیار کر رہے ہیں کہ خلیفہ کی عدالت میں جا کے لوگوں کے سامنے یہ کچھ کھا لے پی لے تاکہ اس کا وظیفہ جاری ہو جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر نے اوپر دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا عمر کتنے بچوں کو تو نے اس طرح بلک بلک کے روتا ہوا چھوڑا ہوگا، تو خلیفہ ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ صبح آ جانا، خلیفہ تمہارا وظیفہ جاری کروا دے گا۔ اور صبح صبح فجر کے بعد تمام ذمہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ جو قانون تھا کہ جب بچہ کچھ کھانے پینے کے قابل ہو اس وقت وظیفہ جاری ہو، اس قانون کو ختم کرتا ہوں۔ اب جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن سے وہ وظیفہ جاری ہو جائے گا۔ میرا چونکہ مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ کچھ دین کی باتیں بھی میں معلوم کرتا ہوں کہ دین کا یہاں کیا حال ہے، تو ایک جگہ پر وہاں بتایا کہ یہاں پہ آپ کو ایک عجیب بات بتائیں کہ یہاں جو نظام ہے اس کا نام ہے نظام عمر، اور یہاں بچوں کو وظیفہ جاری پیدائش کے بعد ہوتا ہے۔ اور کہا بہت سارے ممالک میں تو یہ بعد میں قانون آیا، سب سے پہلے اس ملک میں تھا یہ قانون، اور انہوں نے پھر اس کی تاریخ ایک بتائی، بہت ہسٹری تھی بہرحال۔ تو اسی طرح شام سے واپس آ رہے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے جید صحابہ بھی تھے، کبار صحابہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی میں گئے، باہر سے آواز دی کہ کوئی ہے؟ اندر سے ایک بڑھیا نے کہا کہ ہاں میں ہوں اس گھر میں۔ کہا کہ ایک مسافر ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ دروازہ کھولا اس نے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ عمر کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ اس بوڑھی خاتون نے جواب دیا کہ عمر کے بارے میں میری رائے بہت بری ہے، بہت خراب ہے، اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ عمر کو کوئی خیر نہ پہنچے میری طرف سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اڑ گیا، رنگ فخ ہو گیا، کہنے لگے کیا کیا ہے عمر نے؟ کہا عمر نے آج تک مجھ سے آگے نہیں پوچھا کہ کھانے پینے کا کیا ہو رہا ہے تمہارا۔ کہا کہ عمر اتنی بڑی سلطنت چلاتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اس جھوپڑی میں کوئی رہتا ہے۔ کہا تو پھر خلیفہ بننے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کل اللہ کے دربار میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ یہ لوگ تھے میرے دوستوں جو کانپ جاتے تھے جب اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی تھی اور قیامت کے دن پکڑ ہوتی تھی، پکڑ کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ کانپ جاتے ہیں۔ یہ ہیں اللہ والے، اور ایسے اللہ والوں کا بس نہیں چلتا کہ دنیا بھر کی دولت دے کر یہی معاملہ صاف کر لیں کسی طرح۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تمہیں وہ چیز دے دیں جس کی تمہیں ضرورت ہے تو کیا تم عمر کو معاف کر دو گے؟ کہ تم عمر کے کیا لگتے ہو جو اتنی اس کی وکالت کر رہے ہو کہ میں عمر کا خیر خواہ ہوں؟ میں نہیں چاہتا کل عمر کا گریبان پکڑو اور اللہ تعالیٰ عمر کو سزا دے، میں عمر کا خیر خواہ ہوں۔ یہ اس نے بڑھیا نے کہا کہ مجھے گھر چلانے کے لیے کچھ رقم چاہیے، اگر وہ رقم مجھے مل گئی میرا گھر چلا آسودگی کے ساتھ،
تو میں عمر کو معاف کر دوں گی۔ ادھر قافلہ جو جا رہا تھا اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے پوچھا کہ عمر کہاں ہے، نظر نہیں آ رہے امیر المومنین، کہا وہاں سامنے ایک گھر تھا وہاں گئے تھے خبر گیری کرنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، دروازہ کھلا ہوا تھا، آوازیں آ رہی تھی، اندر گئے اور کہا امیر المومنین آپ یہاں پر ہیں، مجھے حکم فرما دیا ہوتا۔ اب جو بڑھیا نے یہ سنا امیر المومنین تو اب بڑھیا کا رنگ فخ ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، بیماری ہے، آپ نے بلایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت لکھنے کے لیے کہ وصیت لکھو، کہ وصیت لکھوانی شروع کی، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، میں ابو بکر مسلمانوں کا خلیفہ یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ میرے بعد، اور یہ کہنا تھا میرے بعد، اور غشی طاری ہو گئی، نیند کا غلبہ ہوا، بیماری تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور یہ ادھوری رہ جائے بات، آگے لکھ دیا میرے بعد عمر کو خلیفہ بنا دیں، یہ کہا، اس کے بعد چلے گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے، بلوایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہا کہ جو وصیت لکھوا رہا تھا وہ دکھاؤ، وہ بتاؤ، اس کو آگے جاری کرو۔ کہا میں نے آپ کی طرف سے ایک نام لکھ دیا، مجھے خیال تھا کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں نے خود ہی لکھ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے تو عمر لکھوانا تھا، پتہ نہیں تم نے کیا لکھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عرض کیا کہ میں نے بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لکھا ہے، عمر ہی کا نام لکھا ہے۔ وصیت مکمل ہوئی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع فرمایا، خطبہ دیا، اس کے بعد وہ کاپی اٹھائی، کہا کہ اس میں میں وصیت لکھی ہے، کھلے گی تو یہ میرے جانے کے بعد، لیکن تم سب متفق ہو جو میں نے اپنے بعد ایک نام دیا ہے اس نام پر۔ سب خاموش تھا مجمع، ایک کونے سے آواز آئی کہ میں متفق نہیں ہوں، اور یہ آواز تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ پوچھا آپ کیوں متفق نہیں ہیں؟ کہا کہ اگر ابو بکر آپ نے اس وصیت نامے میں عمر کا نام لکھا ہے تو یہ مجھے قبول ہے، عمر کے علاوہ کوئی اور نام مجھے قبول نہیں ہے۔ یہ بھی تاریخ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو وہ ہستی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دعوت دی ہے، لیکن ان کے لیے دعا کی ہے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے۔ ایک اس کا رخ یہ ہے، دوسرا ہے کس کے ذریعے؟ ابو جہل او عمر بن خطاب، ابو جہل کے ذریعے، یعنی اس کا نام بھی عمر تھا، عمر بن ہشام تھا، اور ان کا نام عمر بن خطاب، یعنی دو عمروں میں سے ایک عمر دے دیجئے۔ تو اگلی صبح کو شورا ہوئی کفار کی۔ ابو جہل نے کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد کی گردن کو قلم کر کے لے کے آئے، کون ہے؟ میں 100 اونٹ اسے انعام دوں گا۔ دوسرے قبائل کے بھی تھے، عتبہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھی انعام دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یہ جہالت کا وقت تھا عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ کام کروں گا۔ ابو جہل نے کھڑے ہو کے شاباشی دی، سینہ تھپتھپایا اور یہ کہا کہ مجھے یقین تھا کہ اگر اس مجمع میں کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف عمر ہوگا۔ جاؤ عمر، کہا کہ آج میں یہ کام کر کے آؤں گا۔ وہاں سے نکلے ہیں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس میں تھے، ابھی انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا تھا، یہ ملے ہیں راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں؟ کیا ان کا کام کرنے جا رہے ہو؟ کہاں؟
کہ عمر ذرا اپنی بہن فاطمہ کا تو حال معلوم کر لو گھر جا کے. کیوں کیا ہوا؟ کہ وہ بھی بے دین ہو گئی. یعنی اس وقت جو اسلام لے کے آتا تھا اسے کہتے تھے بے دین ہونا. یہ گئے ہیں وہاں، انہوں نے گھر سے باہر کچھ تلاوت کی آواز سنی. حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے. حضرت سعید بن زید جو حضرت فاطمہ کے شوہر تھے، یہ دونوں قرآن پڑھ رہے تھے. سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ عمر آئے ہیں تو چھپ گئے، وہ صفحہ چھپا لیے. ادھر خباب بن ارد دوسرے کمرے میں چلے گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تھا، ایسا روب تھا کہ جب اسلام لے کے آئے ہیں تو کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی گئی ہے، اور یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں؟ کہاں؟ اللہ ہے کہ ہے. کہنے بس تو پھر کیا ڈر ہے، آئیے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں. بہرحال تو ادھر اس سے پوچھا بہن سے، اتنا غصہ آیا کہ بہن اور بہنوئی کو دونوں کو مارا. اور پھر خباب تو وہیں چھپ کے بیٹھے رہے. بہن کی ناک سے خون آنے لگا تو تھوڑا سا یہ نرم ہوئے. اس کے بعد کہنے لگے کہ کبھی بہن ان کے سامنے بولی نہیں تھی. اس دن یہ کہا کہ عمر جس دین کے تم خلاف ہو، اگر وہی حق پر ہو، وہی سچا دین ہو، وہی ہماری راہ نجات ہو، تو کیا تم اس وقت بھی اسی طرح جہالت سے پیش آؤ گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیا دین ہے؟ تو یہ خیال کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ خیال کیا کہ جو بہن آج تک زبان نہیں کھولتی تھی، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس طرح بات کر رہی ہے، تو کوئی وجہ ہے، کوئی ہے پیچھے ایسی ذات جس نے طاقت دی ہے. پوچھا کہ وہ مجھے بتاؤ وہ صفحات. کہا آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک لوگ ہاتھ نہیں لگاتے، لہٰذا یہ گئے ہیں، انہیں غسل کروایا ہے، غسل کر کے آ کے انہوں نے پڑھا ہے. اور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدل گئے، واپس جا رہے تھے. نعیم بن عبداللہ انتظار میں تھے. کہا کہ عمر کیا واقعہ ہوا؟ کہا کہ بس اس دین نے میرے دل میں بھی گھر کر دیا، اب میں جا رہا ہوں محمد رسول اللہ کے پاس. کہا کہ نعیم بن عبداللہ نے کہ مجھے یقین تھا کہ یہ تمہارے حق میں دعا قبول ہو گئی رسول اللہ کی. کہنے واقعہ کیا تھا؟ پھر انہوں نے واقعہ بتایا کہ رسول اللہ نے رات ہی یہ دعا کی ہے تمہارے لیے. بہرحال یہ گئے ہیں جھیری میں سے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں آدمی ہیں اسلام لانے والے. تو چند صحابہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں تھے. آگے کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت حمزہ 2 دن پہلے اسلام لے کے آئے تھے. انہوں نے جھیری میں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. ایک طرح سے کچھ صحابہ ڈر گئے کہ اب عمر آ رہے ہیں. اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو آنے دو. حضرت حمزہ نے اس وقت یہ کہا کہ اگر یہ اس ارادے سے آئے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو اللہ کی قسم اس تلوار سے ان کی گردن اڑا دوں گا. حضرت حمزہ بھی بڑے جید قسم کے اور بہت بہادر انسان تھے، سید الشہداء. اور اگر کسی اور ارادے سے آ رہے ہیں تو ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. ادھر وہ آئے ہیں اور کہا مجھے محمد رسول اللہ سے ملواؤ. ان کے پاس لے کے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور اس کے بعد پلو پکڑا اور اس کو کھینچا ہے اور کہا کہ عمر ابھی تک جہالت میں ہے وہ کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف نظریں کی ہیں تو اللہ کی قسم مجھے ایسا محسوس ہوا کہ عمر کوئی 2 سال کا بچہ ہے، عمر میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مجھ پر حاوی ہوا. میں نے کہا یا رسول اللہ ایمان لے کے آیا ہوں. تو اس وہ جگہ کلمے سے گونج اٹھی اشہد ان لا الہ الا اللہ سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے باہر نکلے ہیں اور پھر انہوں نے پھر ایک دن طواف کر رہے تھے. اگلے دن طواف کر کے وہاں پہ ابو لہب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، شیبہ، عتبہ، یہ بڑے بڑے سردار موجود تھے. انہوں نے 7 چکر لگائے ہیں خانہ کعبہ کے. اس کے بعد ان کے پاس جا کے ایک ایک کا نام لیا کہ تم ولید بن مغیرہ، تو ابو جہل، تو ابو لہب، فلاں فلاں. اور کہا کہ اگر آج تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں تمہیں روئے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، تم یہ چاہتے ہو تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تو عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی میں ہمت ہے تو اس کو روک کے دکھا دے. تو میرے دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، موافقات عمر یہ 22 ہیں. یہ محدث ہیں اس امت کے. ایک ہوتا ہے محدث، محدث کہتے ہیں جو علم حدیث
کا علم ماہر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے محدث۔ محدث کے مطلب معنی یہ ہیں کہ یہ 20,000 صحابہ، ان کی شان یہ تھی کہ جب یہ بات کرتے تو قرآن سامنے رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے رکھتے اور بات کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو ان کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات نازل فرماتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں مقام ابراہیم کو طواف کرنے کے بعد 2 رکعت لازمی نفل ادا کریں مقام ابراہیم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام کے درمیان تھے، آپ نے سنی انسنی کر دی۔ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چاہت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، آپ نے پھر انسنی کر دی۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا کہ جو عمر کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو، اور مقام ابراہیم کو طواف کے بعد 2 رکعت لازمی واجب الطواف بناؤ۔ تو یہ نازل ہوئی۔ بہرحال اس طرح کی 22 احکامات نازل ہوئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم شہادت آ رہا ہے میرے دوستو، جہاں اور ہم اپنے جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، صحابہ کو بھی یاد رکھیں۔ اس دن کم سے کم 1 آیت 2 آیتیں پڑھ کے ان کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو اصال ثواب پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔